محمد رضوان صاحب، آپ پرویز مشرف کو حقیقی طور پہ ایک عظیم لیڈر تسلیم کرتے تھے جنہوں نے 3 نومبر کو پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی، آئین کو معطل کر دیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو دوبارہ برطرف کر دیا، ججوں کو گھروں میں نظر بند کر دیا۔ بقول آپ کے مشرف کو عوام میں خصوصی پذیرائی بھی حاصل تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مشرف کی اقدامات نے ان کی مقبولیت میں کمی کی؟ مشرف صاحب کے اقدامات نے یقیناً ان کی مقبولیت میں بھی کمی کی۔ مشرف صاحب کے اقدامات کے اندر غلطیاں بھی تھیں۔ مشرف صاحب کی جو سب سے بڑی وہ تھی کمزوری تھی وہ پاکستان تھا۔ جب وہ کہتے ہیں کہ بھگٹی کو کہ تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ تمہیں مارنے کے لیے کہاں سے کچھ آئے گا، دیکھیں تو ابھی بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، ابھی بھی اس کو چھوڑیں، کیا ہو رہا ہے؟ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے پرسن اینڈ یور لو فار ہم۔ دیکھیں غلطی سے پاک کون سا انسان؟ واٹ ہی وانٹڈ ٹو کنوے، غلطی سے پاک کون سا انسان؟ آئی ایگری۔ جو وہ کنوے کر رہے تھے وہ غلط تھا، میں حقیقت بتا رہا ہوں، وہ غلط تھا، ملک کو نقصان ہوا۔ اور ان کو جب اس کے لیے تیار کیا جاتا تھا تو پاکستان دکھایا جاتا تھا کہ جی پاکستان کا فائدہ ہے، پاکستان کے آج کے بھی وہی ایشوز ہیں جو اس وقت کے بھی تھے کہ جی یہ تو پاکستان کو چیلنج کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کیا۔ وہاں پہ آپ نہیں سمجھا پائے؟ نہیں سمجھا پائے بے شمار دفعہ۔ میں بتا رہا ہوں کہ میں جب ڈیرا ادھر بگٹی گیا پورا وفد لے کے، اور وہاں جا کے جب بگٹی صاحب نے اتنا پیار دیا، مطلب اپنے ساتھ مجھے لے گئے، الگ کمرے میں بٹھایا، مشاہد صاحب کے بارے میں بڑی مثبت باتیں کی انہوں نے، اور لوگوں کے بارے میں بھی، ہی ہیڈ اے ویری گڈ فیلنگ، اور بہت سا ہم نے فاصلہ کور کر لیا۔ لیکن کچھ سازشیں ایسی تھیں، جب کچھ سازشیں ہونی ہوتی ہیں تو وہ ہو جاتی ہیں، ہم کچھ بھی علی دورانی مجھے بتانا پسند کرو گے کہ کراچی میں افتخار چودھری کو روکنے کے لیے جو قتل عام ہوا یہ کیا تھا؟ دیکھیں جی، یہ قتل عام جب ہو رہا تھا تو مجھے ساری اطلاعات آ رہی تھی، میں سخت بے چین تھا، اور اسی شام کو پنڈی میں اسلام آباد میں ڈی چوک کے اوپر جلسہ رکھا گیا تھا جس میں تمام قائدین ہماری جماعت کے خطاب کر رہے تھے۔ میں انفارمیشن منسٹر ہونے کے باوجود اسٹیج کے پیچھے بیٹھا رو رہا تھا اور میں نے تقریر نہیں کی۔ I refused to۔ مجھے دکھ تھا، اور میں آج بھی وہی دکھ محسوس کرتا ہوں، اور آپ اس دن کا ریکارڈ نکال سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ کا سفر انکار آئین سے لے کے توہین آئین تک کا ہے۔ بتانا پسند کریں گے کہ آپ انکار آئین کے تحت حلف لے رہے تھے یا توہین آئین کے تحت حلف لیتے رہے؟ یہ مجھے دیکھیں، یہ نقطہ جو ہے نا، یہ آج تک کی میری جو سیاسی زندگی ہے اس کا ایسنس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 71 تک پاکستان، مغربی پاکستان کی اقلیت نے، مغربی پاکستان کے وڈیروں نے، تنخواہ دار اور لینڈڈ وڈیروں نے آئین نہیں بننے دیا، کیونکہ آئین بنتا تو مشرقی پاکستان کی مرضی کا بنتا۔ اور 71 کے بعد انہوں نے فٹافٹ آئین بنا دیا، اور جس دن بنایا اسی دن اس کو توڑ دیا، اور آج تک پچھلے 54 سال سے توہین آئین کا وہ سفر ہے جو 2 خاندان یا پورا ملک اور سیاستدان مل کے کر رہے ہیں۔ اس توہین آئین کے تحت بھی آپ نے آئین کا حلف کئی مرتبہ اٹھایا۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تو پھر آپ کو آئین کا حلف نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ میں 2012 سے آج تک، ٹھیک ہے نا جی، دیکھیں میں ایک ڈیولپنگ انڈیویجول ہوں، میں کوئی ایک ضدی اور کٹ قسم کا دماغ میں بنے ہوئے ایک فریم میں فٹ آدمی نہیں ہوں۔ میں ہر وقت مطالعہ کرتا ہوں، شرمندگی محسوس کرتا ہوں اپنی غلطیوں پہ، اور شرمندگی محسوس کرتا ہوں اپنے۔ کتنی دفعہ آپ نے حلف اٹھایا، کتنی دفعہ آپ نے شرمندگی محسوس کی؟ دیکھیں جی، حلف جب سے میں نے اٹھایا 2011 کے بعد سے، جب میں نے یہ اسٹولن ایسٹ ریکوری کا انیشیٹو لیا، اور تمام ریسرچ کے نتیجے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس ملک کی جو بدقسمتی ہے وہ اس ملک کے وہ حکمران ہیں جو عوام کی مرضی سے نہیں آتے، بلکہ عوام کی مرضی کے اوپر سے پولیس کی اور اتھارٹی کی جیپیں گزار کے آتے ہیں۔ تو اس دن سے میں نے پھر میرا یہ شوق
کہ میں کوئی عہدہ لوں، وہ مر گیا. تو مطلب ہے کہ you don't believe in the present constitution, in the present. I don't believe in the handling of present constitution. Do you believe in the constitution? جی میرے خیال میں آج کی میری زندگی کا جو ایسنس ہے وہ ملک کی بقا، آئین اور عوام کے احترام. You believe in the 1973 Now, I آئین? believe in it. Okay, now my next question is this. کیا 1 یونٹ کے خاتمے کے بعد بہاولپور کو اس کی سابقہ حیثیت پہ بحال نہیں کر دینا چاہیے تھا؟ کیا آپ اس کی جدوجہد میں عملی طور پہ شریک ہوئے؟ آپ بہاولپور کو علیحدہ صوبہ کا درجہ بنانے کے حامی تھے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہاولپور صوبہ تھا. بہاولپور کے ساتھ میں وہ آئینی ڈاکومنٹس دکھا سکتا ہوں. بہاولپور کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ جب 1 یونٹ ختم ہوگا تو یہ وعدہ صرف بہاولپور کے ساتھ تھا کہ باقی ریاستوں کے ساتھ بھی؟ 2 ریاستوں کے ساتھ. دوسری ریاست کون سی؟ خیرپور اور بہاولپور کے ساتھ یہ وعدہ تھا. اور 1954 کے ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن کسی نے پڑھا ہی نہیں، اس پہ تو پورا پروگرام کریں آپ. ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ، اور وہ آئین اس لیے لاگو نہیں ہونے دیا گیا کہ اس میں مشرقی پاکستان کو اس کی آبادی کے مطابق سیٹیں دی گئی تھیں. اس میں سینٹ تھا، اس میں مغربی پاکستان میں صوبے تھے. بہاولپور صوبہ تھا، اس میں خیرپور صوبہ تھا، سندھ صوبہ تھا، بلوچستان، پنجاب اور یہ جو تھا خیبر پختونخوا جو اس کا NWFP تھا، یہ تمام موجود تھے. اس لیے نہیں اس کو لاگو ہونے دیا گیا. اور پہلا جو آپ کو سول مارشل لا لگا ہے پاکستان کے اندر وہ 54 میں لگا ہے، جب آپ نے مولوی تمیز الدین کی اسمبلی کے اندر اس آخری خواندگی کو روک دیا. اور وہ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن آف 1954 پرنٹڈ بائی گورنمنٹ پرنٹنگ پریس آج بھی موجود ہے اور کہیں اس کو پڑھایا نہیں جاتا. پہ ہم بات کر رہے ہیں جی. تو آپ نے کہا کہ صرف بہاولپور ہی نہیں، ایک اور صوبہ بھی جو ہے اس کو ریوائیو کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس میں لکھا ہوا تھا. آپ نے کبھی بہاولپور صوبے کے لیے کوئی جدوجہد کی؟ دیکھیں جی 2008 میں نے وہ کانسٹیٹیوشن لیا، باقی لیا. اس کے بعد سے میں نے بہاولپور صوبے کی بحالی اور جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے میں نے اسٹرگل کیا. یہ بہت پرانی بات ہے. میں جیل میں تھا، سبی جیل میں، اور میرے ساتھ ایک بہاولپور کا قیدی تھا، سیٹھ عبید الرحمان. یہ بہت پرانی بات ہے. تو آپ کو یہ بات اتنی دیر کے بعد خیال آئی؟ دیکھیں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ میں مطالعہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں نا. یہ بہت سلو مطالعہ نہیں تھا؟ ہو سکتا ہے. میں ایک دن بہاولپور گیا تو ہمارے وہ ہے ایک جرنلسٹ ہیں، میں نے اسے کہا کہ یار ایک گولی مار نمبر چھپا تھا یہاں اخبار کا، وہ ہے، وہ اتنی بڑی کتاب تھی، وہ میں نے پورا پڑھا. مطلب آپ بلیو کرتے ہو کہ بہاولپور کو ریوائیو کر دینا چاہیے تھا؟ بھائی بہاولپور صوبہ اگر مجیب الرحمان کو آپ دھکا نہ دیتے تو مجیب الرحمان کا بہاولپور کے عوام کے ساتھ وعدہ تھا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میرا یہی پوائنٹ ہے. تو 2011 کے اندر پنجاب اسمبلی نے یونینیمسلی ایک ریزولوشن پاس کیا ہے جس کے مطابق پنجاب کے اندر 2 نئے صوبے بننے چاہیے، ایک بہاولپور اور ایک جنوبی پنجاب صوبہ. یہ یونینیمس ہے، آج بھی بائنڈنگ ہے. بائنڈنگ تو سب وہ کانسٹیٹیوشن ہے نا کہ یہاں سے اپروو ہوگا، اٹ ول گو ٹو دی نیشنل اسمبلی. لیکن یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد اگر صوبہ اس کو پاس کر دیتا ہے تو مینڈیٹری ہے مرکز کے اوپر. 2018 میں جو جنوبی محاذ بنا اس میں آپ کا کیا رول ہے؟ میں نہیں اس میں گیا. دیکھیں 2018 میں میرے پہ دباؤ تھا، سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کہ آپ بہاولپور صوبے کے ساتھ مل کے آپ جو ہے وہ PTI میں چلے جائیں. یہ جنرل فیض آیا تھا آپ کے پاس؟ نہیں، فیض صاحب نہیں آئے، ان کے چھوٹے اہلکار آئے. کون؟ وہ مقامی جو لوگ ہمارے دوست بھائی ہیں، انہوں نے آگ دیکھیں آپ کو کرنل ورنل ہی کنٹرول کرتا ہے. ان نہیں جو گے CSC نا. اچھا اب اس میں جو بھائی کیا سیاستدانوں کا کیا اوقات ہے آپ کو نہیں پتا. ہمیں میں دیکھیں I don't want to glorify myself. I was under impression it was the general فیض جس نے کہا کہ آئندہ انتخابات سے پہلے تحریک انصاف میں آپ کو شمولیت کر لیں. دیکھیں جی مجھے یہ پیغام دیا گیا کہ آپ بہاولپور محاذ کے ساتھ جو ہے جنوبی پنجاب صوبے میں اور جنوبی پنجاب محاذ میں چلے جائیں. اور اس کے بعد میں نے کہا جی میں نے بہاولپور کے عوام سے پرومس کیا ہوا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا. اور پھر obviously جو ہوتا ہے تھوڑا بہت اس کے لیے مطلب آپ کو اس کی ریپرکشنز کے بارے میں آگاہ کیا جائے. So it was not general fair, it was some junior officer. Obviously. آپ شکار کھیلتے ہیں؟ نہیں.
میں کبھی نہیں کہتا. آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں پارٹیاں موروثی آمریت کے تحت چل رہی ہیں اور خاندانی ملکیت کے کلچر کا مشاہدہ کر رہی ہیں. الیکشن کمیشن کو ایسی تمام جماعتوں پر پابندی لگانی چاہیے. کیا گزشتہ دنوں ایک سیاسی پارٹی کی لیڈر کی زوجہ نے جو کردار ادا کیا اس کو بھی آپ اس میں شامل کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں بہت بائی دا بک چلتا ہوں، بائی دا کانسٹیٹیوشن چلتا ہوں، بائی دا لا چلتا ہوں. اور میرے والد صاحب نے علی گڑھ سے MA LLB کیا ہوا تھا اور MA بھی ان کا ہسٹری میں تھا. انہوں نے مجھے 2 باتیں کہی تھی. انہوں نے کہا جی قانون کبھی ہاتھ میں نہ لینا، کار سرکار میں مداخلت نہ. پاکستان کے اندر جب عمران خان صاحب اندر ہوئے تو انہوں نے بیرسٹر گوہر کو اپنا نومینیٹ کیا. میں واحد اس وقت تو PTI کے بارے میں بات کرنا بھی جرم تھا. میں نے اسٹیٹمنٹ دی، میں نے کہا عمران خان نے یہ فیصلہ کر کے پاکستان کے اندر موروثیت کا راستہ روک دیا. آج بھی پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں، محترمہ فاطمہ جناح نکلی، محترمہ کلثوم نواز صاحبہ نے سب سے مؤثر تحریک چلائی. میں تو ان کا بہت فین ہوں، جس طرح انہوں نے میاں صاحب کے اندر ہونے پہ تحریک بھی چلائی. اور آپ کو تو ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم عزت کرتے ہیں. گاڑی کو اٹھا لیا گیا. ایک واقعہ اگر سناؤں، اور ایک کون سا؟ ان کی گفتگو، ان کی سٹیٹمنٹس امیزنگ. اچھا، وہ انہوں نے چلائی، اپنے میاں کو لیا اور چلی گئیں. ٹھیک ہے جی، انہوں نے، ان کی سکسیس تھی. اسی طرح انہوں نے بھی، محترمہ نصرت بھٹو نے بھی، بے نظیر صاحبہ نے بھی، ابھی ایون مریم بی بی نے بھی اپنے باپ کے لیے ٹھیک ٹھاک جدوجہد. میں سمجھتا ہوں کہ، اور میں نے اس دن بھی یہی بات کہی تھی، میں کہ یار خواتین سے مت نہ لگائے. میں کسی خاتون، آپ کو پتہ ہے میں خاتون کے خلاف کبھی بیان نہیں. اب اگلی بات میں آ رہا ہوں اس طرف. یہ جو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوگا تو اس دن PTI ختم ہو جائے گی. جس دن کسی خاندان کے فرد کو عمران خان صاحب PTI کی سربراہی دینے کی کوشش کریں گے، اس دن سب کچھ ختم ہو جائے گا. بقول آپ کے، مجرم وہ ہوتا ہے جس کو عدالت مجرم کہے. یہ بات آپ 9 مئی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. 30 مارچ 2007 کو کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا ریاست کی رٹ چیلنج کرنے والوں کے ساتھ قوت استعمال کر کے سختی سے نپٹا جائے. آپ کے خیالات میں یہ تبدیلی کیوں ہے؟ ریاست کے خلاف جو نکلے گا، ریاست اس کو پریمپٹ کرے گی. یہ ریاست کی ڈیوٹی ہے قانون توڑنے والے کو. میں نے کہا قانون توڑنا کسی شہری کا حق ہی نہیں ہے. اب سزا دلانا، یار 9 مئی ہو گیا، 1 سال 3 مہینے گزر گئے، ایک استغاثہ آپ نہیں بنا سکے. اب جی 9 مئی کے مجرم بھائی نہیں. میں عمران خان صاحب سے جب میں ملا جا کے، انہوں نے ان سے اپنا شہباز صاحب سے جیل میں، اس کے بعد میں نے باہر آ کے عمران خان صاحب سے کہا تھا، میں نے کہا یار ایک تو انہیں بھی میں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں رہیں اور پارلیمنٹ کے اندر سے اپنی سنا آج کل تو بڑا آپ دوڑتے رہے، عمران ورسز شہباز ملاقاتیں کراتے رہے، کیا بنا اس کا؟ بھئی میری تو آج بھی یہ خواہش ہے، میں تو ہاتھ باندھ کے پھرتا ہوں. وزیرداری صاحب کا بڑا اچھا بیان. کوئی نہیں مانتا، کوئی بندہ ہی نہیں. میں نے دیکھے، آپ کو پتا الیکشن سے پہلے میں پنجاب میں گیا، ادھر گیا، مجھے نظر وہ بعد میں سوال کرتا ہوں. اچھا سر، یہ جو ہے مجرم وہ ہوتا ہے جس کو عدالت مجرم کہے، ٹھیک ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو ریاست کو چیلنج کرے، اس کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ اس کو جب تک ثابت نہ ہو اس کو اجازت جو مرضی کرے. نہیں، اجازت نہیں، عدالت بھی ثابت کرے نا یار. ٹھیک ہے، پھر اگر آپ نے عدالت کو نہیں ماننا، آئین کو لپیٹے بند کریں. اور پھر سوال دوبارہ سن لیں. میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریٹ کو، اگر اسٹیٹ کی ریٹ کو کوئی چیلنج کرے گا، اسٹیٹ اس کو آہنی ہاتھوں سے نپٹے گی. ٹھیک ہے. نمبر 2، سزا کیا دے گی؟ عدالت کا. آئی ایگری. ایک انٹرویو میں آپ نے کہا، میں ایک بات تسلسل سے کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا، جو پاکستان میں تبدیلی آنی تھی وہ 8 فروری کو آ چکی ہے. سر، الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو آپ تسلیم نہیں کرتے؟ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو آئین اس کا راستہ بتاتا ہے. کیا الیکشن ٹریبونل اس مسئلے کا حل نہیں؟
دیکھیں پاکستان کے اندر 2 پارلیمنٹس ہیں. ایک ہے پارلیمنٹ الیکٹڈ اور ایک پارلیمنٹ آف پبلک. میں پبلک اسمبلی کو بھی اسمبلی سمجھتا ہوں. Obviously. آپ جہاں تک سوال ہے 8 فروری کے الیکشنز کا، ٹھیک ہے نا جی، 8 فروری کے الیکشنز کے لیے جتنے ٹریبیونلز بننے تھے، جنہیں 3 مہینے میں آپ نے فیصلہ دینا تھا، آج تک نہیں بنے. آپ مانتے ہیں نا اس کا حل الیکشن ٹریبیونل کے پاس ہے؟ بالکل. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن پروسیس کو ڈیو پروسیس سے ہونا چاہیے نمبر 1. لیکن اگر اس ملک کے عوام کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو کہ وہ دھوکہ الشمس ہو، تو میں پھر حکمرانوں کو، میری بات سن، حکمرانوں کو مشورہ دوں گا کہ عوام سے پنگا نہ لو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اپنا سب سے بڑا چیلنج عدلیہ کو سمجھتی تھی، جس کی بنا پر 26ویں آئینی ترمیم ہوئی؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم آئین میں فٹ نہیں ہو سکتی؟ دورانی صاحب، آئینی ترمیم کا ایک طریقہ کار کانسٹیٹیوشن میں طے کیا گیا. اس آئینی ترمیم کو مکمل کرنے کے لیے اس تمام پروسیجر کو اڈاپٹ کیا گیا جس میں مخالف پی ٹی آئی کے اراکین بھی پارٹیسپیٹ کرتے رہے. 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس مطلوبہ نمبرز موجود نہیں تھے. 2/3 on the floor of the house they did it. بات یہ ہے کہ میں نے بوریوں میں بند کرتے ہوئے لوگ لاتے ہوئے دیکھے. میں نے ثابت کرنا پڑے گا آپ کو عدالتوں میں جا کے. عدالت میں نہیں ثابت کرتا. تو پھر کیوں آپ نہ مانیں؟ آپ جو مرضی آئے ملک کو تباہ کرنے کے لیے کہتے رہیں اور اس آئینی ڈھانچے کو اکھاڑنا چاہیں، وہ میں مان لوں. میں یہ بات بتا دوں کہ طاقت کا قانون جو ہوتا ہے نا، وہ طاقت کے منہ پہ چماٹا بن کے لگتا ہے. بالکل لگتا ہے. تو پھر یہ رد عمل بھی ہوتا ہے، رد عمل بھی اسی کا ہوتا ہے. یہی آپ سے ایک طرف ایک لمحہ پہلے آپ نے مانا کہ آئین کے معاملات میں ٹریبیونل موجود ہیں اور ٹریبیونل فیصلہ کریں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹریبیونل موجود ہیں. جب ٹریبیونل کے فیصلے کا وقت آیا تو آئینی ترمیم آ گئی. آئینی ترمیم آئین کا حق نہیں ہے. آئین کا حق ہے، لیکن آئین کا حق اس وقت ہے جب وہ ایک، میری نظر میں بھی Who decided? Who will decide it? I have full right constitutionally. You can oppose the constitutional amendment, but you can't say it is not a constitutional amendment. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں constitutional amendment کی بیس کو اپنے لیگل نالج کی بنیاد کے اوپر چیلنج کر سکتا ہوں، لیکن فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. Okay.